السلام علیکم راجیو بیگ کے بعد اچھا جلدی سے کمنٹ کریں آپ جی. سر میں نہیں کروں گا. سب سے پہلے ایکچولی میں کہنا چاہ رہا ہوں ڈیموکریسی کی بات ہے کہ وہ بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں مجھ سے. اچھا چلے پھر آپ انتظار کریں اگلی بات کے لیے. صحیح جی جی. سر مجھے افتخار صاحب کی باتوں پہ جو ریزرویشنز ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ انارکی آ جائے گی. وہ انارکی آ جائے گی اگر ریولوشن آ گیا. اگر درخت کو ہم جڑ سے نہیں کاٹتے تو اوپر سے جتنا بھی ہم کاٹتے رہیں گے تو وہ دوبارہ گرو کرے گا. جو ہماری ڈیموکریسی ہم 60 سال 70 سال میں ہم نہیں ان کو امپروو کر سکے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں الیکٹورل کالج چینج کرنے ہوں گے, ہمیں سسٹم کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں ڈیموکریسی تب ملے گی جب ہم یہ درخت کھڑا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا سب سے پہلے. افتخار صاحب نے کہا کہ تبدیلی آنی چاہیے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن تبدیلی کیا تب آئے گی جب عوام سڑکوں پہ آئیں گے. اس سے پہلے تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ لوگ اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے عوام کا تحفظ اور عوام کا بھلا کبھی نہیں سوچا. ٹھیک ہے جی جناب شامی صاحب ایک سیکنڈ جی. شامی صاحب دیکھیں رؤف صاحب, یہ جو نوجوان ہیں جی ان کے جو سوالات ہیں اس میں دیکھیں ایک بے چینی ہے, بڑا اضطراب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی کی خواہش ہے ہر شخص کے اندر, خاص طور پر ینگر جنریشن میں. تو جو ہماری سیاست ہے نا, جو ہمارے لیڈروں کو سوچنا چاہیے, مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, دوسری جماعتیں ہوں, کہ یہ پرانی سیاست گری خوار ہے, زمین میرت سلطان سے بیزار ہے. ان کو اب جو پبلک سے ڈسکنیکٹ ان کا ہو گیا ہے, ان کا جو لائف سٹائل کیا ہے, ان کے طور طریقے کیا ہے, ان کا انداز کیا ہے, حکومت کس طرح چل رہی ہے, لیکن حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو چینج کرنی پڑیں گی. تب لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا, اور یہ تبدیلی لوگ چاہتے ہیں. اور جب آ نہیں پاتی تو پھر وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں. تو ضروری بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, وہ واضح طور پر بتائے کہ وہ آئندہ 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں کیا کریں گے, تعلیم میں کیا کریں گے, صحت میں کیا کریں گے, لا اینڈ آرڈر میں کیا کریں گے. ابھی تک جو بات لگ رہی ہے اس میں یہ لگے ہے نا جی, وہ تبدیلی کی آرزو ہے جی. اب یہ جو اس طریقے کی پالیٹکس ہے کہ آپ سمجھیں کہ گھروں میں بیٹھ کے, ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یہ پالیٹکس ہو جائے گی, یہ نہیں چلنے والی. یہ تبدیلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی 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 جی. میرا سوال ہے, دے آل آر پلئنگ گیمز اوور ہیئر. ان کو انیشیٹو اسٹیپس لینے, گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے بات کی فیوچر کی, یہاں پر تو سارا فیوچر اسٹیک پہ. آپ کیسے کہتی ہیں فیوچر کی بات نہیں ہے؟ فیوچر کی کرنے سر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ کراس پوائنٹ کھیل رہے ہیں. نہ تو ہم پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں, نہ ہم کسی اور کی. وی نیڈ دا سولوشن آف آور پرابلمس. دنیا نے جرینیم سے کیا کچھ بنا لیا ہے, ہم لوگوں کو روٹی کپڑا مکان ہی نہیں مل رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ دیٹس واٹ آئی وانٹ. ٹھیک ہے جی. ایک سیکنڈ جی جی, بیٹھ کے بات کریں. سر میں ان کی بات کو کنڈیم کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیم نہیں کیا کرتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حرام کما رہے ہیں ان کو کنڈیم کریں. یہاں پہ کلاس کی بات ہو رہی ہے, ایلیٹ کلاس, بورژوا کلاس, وہ ساری کلاس وہ کلاس ہے جو حرام کی کما رہی ہے. تو ہم وہ سٹیزن کیا کرے, وہ سٹیزن کیا کرے کہ وہ اسے حلال اور حرام کا پتہ ہوگا تب وہ کچھ کریں گے. انہوں نے جو بات کی سر نے بہت اچھی بات تھی. میں یہ کہہ رہی تھی انڈیا کو پتا ہے, ان کے پالیٹیشنز ان کے سامنے رکھا ہے ہمارے نیبرنگ کنٹری کی انڈیا 2020 میں کیا ہوگا. کیا ہمیں پتا ہے کہ ہم 2020 میں بھی کیا ہوں گے؟ نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومتیں آتی ہیں 5 سال, 3 سال کہتی ہیں, ٹائم ہی کیا ہوا ہے, 3 سال تو ہوئے, چینج کہاں سے لائیں؟ اور پھر اگلے 2 سال الیکشن کی تیاریاں. We don't know our future. You are not defining کہ what are we getting. سہیل صاحب ایک سیکنڈ. مطلب میرا خیال اپنا یہی ہے کہ بےتابی اور بے چینی اتنی زیادہ, اور جو جائز بھی ہے, کہ اس وقت جو بھی اقدامات پولیٹیکل پارٹیز لے رہی ہیں, یعنی نواز شریف صاحب نے کہا. میں اگر ایک سوال آپ لوگوں سے کروں کہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے دونوں پولیٹیکل, آپ کو کچھ اعتماد ہے ان پولیٹیکل پارٹیز پہ؟ یہ ہے مسئلہ. جی نو جواب آ رہا ہے. نو میں جی ایک منٹ آپ ذرا سن بھی لیں. جی نوجوان طبقہ ہے, سر ایک سیکنڈ چپ کر کے سنا جاؤ. نوجوان جو طبقہ ہے, اس میں جو شعور ہے اس میں بے حد اضافہ ہوا ہے, اور ہم ان کے شعور میں اضافے کے پارٹنر اس لیے ہیں کہ میڈیا نے اس میں بہت رول ادا کیا ہے. اور یہ جو شعور کا اضافہ ہے یہی تبدیلی لاتا ہے. اور تبدیلی ہوتی کیا ہے؟ یہی شعور میں اضافہ. ان نوجوانوں کے اندر, شعور کے اندر
تبدیلی آ چکی ہے اور یہی بالآخر تبدیلی لائے گی. اور باقی دنیا میں آپ دیکھیں جو برطانیہ تھا, بات سن لیں یار ایک منٹ, برطانیہ کی ہسٹری دیکھیں, وہاں بھی کبھی اسی طرح کا الیکشنئرنگ ہوتی تھی, لوگ لاریوں میں بھر کے پولنگ سٹیشن پر لائے جاتے تھے. 1960s کا فرانس دیکھیں, وہاں کرپشن کے قصے عام تھے. 1990s کا کیوبک صوبہ دیکھیں, کینیڈا کا, وہاں بھی اسی طرح کی کرپشن اور مس گورننس تھی. پہلے تبدیلی آتی ہے عوام کے شعور میں, وہ پہلی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں. اگلی تبدیلی آئے گی گورننس میں, کرپشن میں, اور یہی شعور لائے گا, یہی میڈیا لائے گا. اس ساری موومنٹ میں, اس ساری ڈیبیٹ میں, مطلب اگر ایک چیز دیکھیں, میں آپ سے یہ پوچھوں, یہ جو واقعہ ہوا آج کا, اس میں آپ کو کوئی پازیٹو پہلو, مطلب جیسے میں نے یہ کہا پازیٹو پہلو صرف ایک نظر آیا کہ اس ہال کے اندر سب لوگوں نے کہا کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ ناکام ہیں. اور جس طرح شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہی رویہ رہا تو پاکستان کے اندر معاملات اور الجھ جائیں گے, کیونکہ نوجوانوں کو ڈائریکشن نہیں مل رہی اور ان کو ان کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا, نہ یہ سننا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ایک سوال 1 منٹ میں ایک ہی نشست میں جواب دے دیا جائے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا, شامی صاحب نے بھی تجویز کی اور میں بھی تجویز کروں گا, تمام طالب علم جو یہاں بیٹھے ہیں وہ آپ تمام لوگ اے اور بی پارٹی کو سپورٹ کریں. برائے مہربانی آپ لوگ اپنے ووٹ رجسٹر کروائیں, اپنے کالجوں میں ووٹ رجسٹر کرانے کی تحریک چلائیں. جو ایس ایم ایس آپ کرتے ہیں عجیب قسم کے ایس ایم ایس کے ذریعے آپ انقلاب لانے کی کوشش کریں. جس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں اسی دن آپ اس کو سارے ملک کے اندر اس میسج کو کنوے کریں. آپ بلاگز بنائیں, آپ ٹویٹر پہ آئیں, آپ فیس بک پہ آئیں اور آپ آگے بڑھیں. دیکھیں تنقید بہت آسان ہے. یہ گھڑی اچھی نہیں ہے, 1 کروڑ روپے کی گھڑی ہوگی, اچھی نہیں ہے. تو گھڑی اچھی کیوں نہیں ہے؟ کیا اس گھڑی کا جو یہ پٹا ہے یہ درست نہیں ہے, اس کی موٹائی اچھی نہیں ہے, اس کی چابی اچھی نہیں ہے, اس کی سوئیاں اچھی نہیں ہے؟ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. سسٹم کو ایروڈ مت کر دینا, سسٹم کو ایروڈ مت کر دینا. سسٹم کے لیے متبادل ڈائیلاگ کرو. ڈائیلاگ جب ہوگا, ڈائیلاگ جنم لے گا کہ یہ گھڑی کیوں چینج کرنی ہے اور اس گھڑی کے متبادل جو گھڑی بنانا چاہتے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے. خدا کے لیے اس کے لیے ضرورت ہے. آپ کا جذبہ بہت مہربانی جی. ہم نے گفتگو یہاں پہ کی جو پھیلتی ہوئی ہماری دائرہ نوجوانوں تک جب پہنچی ہے اور ہمیں یہ بات کا اندازہ ہوا جس کو میرے خیال میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اور جو سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کو یہ سبق یہاں سے مل گیا ہو کہ نوجوانوں کے اندر بہت بے چینی پائی جاتی ہے. جو بھی قدم آپ اٹھائیں اس کو سوچ سمجھ کے اٹھائیں. جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس قدم کو سوچ سمجھ کے اٹھانے کی ضرورت ہے, میرے خیال میں وہاں پہ نوجوان طبقے کو اور ہم لوگوں کو اور تمام عوام کو بھی سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. بڑی نازک گھڑی پہ, بڑے نازک مرحلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ واقعی تقاضا یہ کرتے ہیں کہ ایک نازکی سے اس چیز کو دیکھا جانا چاہیے, تبھی ہم اپنے منزل کو پانے میں کچھ سرخرو ہو پائیں گے. ادروائز پھر انتشار ہی ہے. اجازت اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.